دوستوں، آج ماہ ذی الحج کی 28 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج ماہ ذی الحج کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور اس سال کا بھی آخری جمعۃ المبارک ہے۔ محرم الحرام شروع ہونے سے پہلے والا جمعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ ذی الحج کے آخری جمعے کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، یہ خاص تسبیح امام حسین کے نانا کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ تسبیح ہے۔ یہ تسبیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیح ہے۔ یہ ایسا خاص عمل ہے کہ جب بندہ اس خاص عمل کو ماہ ذی الحج کی آخری جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیتا ہے، اس کی تقدیر سنور جاتی ہے۔ پورے سال کا رزق اور مال و دولت اس کی نامہ اعمال میں، اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، امام حسین کے نانا کا یہ خاص وظیفہ اگر آپ لوگ صرف ایک بار اپنی زندگی میں صرف ایک بار ماہ ذی الحج کے آخری جمعۃ المبارک کے دن ایک خاص ترتیب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے مقدروں کو یقین کریں عروج مل جائے گا، آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ اسلامک سال کا آخری مہینہ ہے اور اب محرم الحرام کا چاند طلوع ہونے والا ہے۔ کل شہادت ہو جائے گی یا پرسوں ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ دکھ ہو، نہ درد ہو، نہ تکلیفیں ہوں، اگر آپ لوگ اس خاص دن میں اس خاص وظیفے کو، امام حسین کے نانا کے خاص عمل کو، بتائے ہوئے عمل کو صرف ایک بار پڑھ لیں گے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس دن کا میں نے شدت سے انتظار کیا تھا۔ ایک ایک دن گن کر میں نے ماہ ذی الحج کے آخری جمعۃ المبارک کا انتظار کیا کہ کب یہ جمعۃ المبارک کا دن آ جائے اور میں امام حسین کے نانا کا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھ لوں۔ اللہ والوں، یہ تسبیح اتنی کرامت ہے کہ جب آپ لوگ اس تسبیح کو ایک بار پڑھیں گے، آپ کی مقدر خود بخود سنور جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ تسبیح کتنی خاص تسبیح ہے، یہ عمل کتنا خاص عمل ہے اور یہ وظیفہ آپ کو کامیابیوں تک لے کر جاتا ہے۔ اللہ والوں، میں نے خود اس دن کا بہت شدت سے انتظار کیا ہے اور میں اس وظیفے کو بھی پڑھوں گا اور میں روزانہ کی بنیاد پر اس عمل کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے اس وظیفے سے اتنی محبت ہے کیونکہ ہم تمام مسلمانوں کو امام حسین کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ سے ہم سب کو ہی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ بھی نبی پاک سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ بھی اس وظیفے کو کریں۔ نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ میں قسم خدا کی کہنے پر مجبور ہوں، میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ میں اس وظیفے کو روزانہ پڑھتا ہوں اور پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کا یہ معمول بنائے رکھوں۔ میں اس وظیفے کو ایک دو بار نہیں پڑھتا، میں ہر نماز کے بعد پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھتا ہوں۔ اگر میں بیمار ہوتا ہوں، اس وظیفے کو پڑھ کے پانی پر دم کرتا ہوں اور اس پانی کو پی لیتا ہوں، مجھے شفا ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے بھی میرے گھر کے، اگر میرے بچوں کی طبیعت خراب ہو جائے یا میرے بھتیجوں کی یا بھانجوں کی طبیعت خراب ہو جائے، میں ان کو بھی اسی طرح سے یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کر دیتا ہوں اور ان لوگوں کو اللہ پاک کی طرف سے شفا ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، کوئی اتنی بڑی بات خدا کی قسم کھا کر جھوٹی تھوڑی بولے گا۔ آج ویسے بھی جمعۃ المبارک کا دن ہے، اتنا بابرکت دن ہے، اس دن کو دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ جس طرح بعض نبیوں پر فضیلت ہے، جیسے ہمارے آقا کو تمام نبیوں پر فضیلت ہے، جیسے رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت ہے، اسی طریقے سے یہ دن جو ہے اس کو تمام دنوں پر فضیلت ہے۔ اور آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ دن اتنا بابرکت دن ہے، اس دن میں اتنی برکتیں اترتی ہیں
کہ ہر جمعۃ المبارک کو آسمان سے فرشتوں کی ایک فوج زمین پر آتی ہے اور جو پہلے نماز پڑھنے آتے ہیں ان کو پہلے لکھتی ہے، جو بعد میں آتے ہیں ان کو بعد میں لکھتی ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ کبھی دکھ درد تکلیف کا آپ کو سامنا کرنا پڑے، تو پھر امام حسین کے نانا کا یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے مقدروں کی معراج ہو جائے گی، آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں کامیابیاں ہی کامیاب ہوں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ذی الحج کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، ذی الحج کے آخری جمعے کو امام حسین کے نانا کی بتائی ہوئی یہ خاص تسبیح لازمی پڑھ لینا، اور یہ تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ذی الحج کے آخری جمعۃ المبارک کا دن کتنا بابرکت دن ہے، یہ کتنا عظمت والا دن ہے، کتنی قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا، اگر گزر گیا پھر 1 سال کے بعد ہی آئے گا۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحج کے آخری جمعۃ المبارک کے دن کو لاپرواہی سے اگر گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دی، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر ذی الحج کے آخری جمعۃ المبارک کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تسبیح، امام حسین کے نانا کی یہ تسبیح پڑھ لی، تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولیوں میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ذی الحج کی آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی دوسرے اور وظائف پڑھتے ہیں وہ آپ پڑھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹی سی تسبیح جو کہ 2 منٹ یا 1 منٹ کی تسبیح ہے، آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ آپ نے ذی الحج کے آخری جمعۃ المبارک کے دن ضرور اس عمل کو کرنا ہے۔ جو بھی اس دن اس وظیفے کو پڑھتا ہے اور پڑھ لے گا، اللہ پاک چند منٹ کے اندر ہی اس کی تقدیروں کو سنوار دے گا۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد تو دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اسی لیے میں آپ لوگوں کو اپنے سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھ لیا تو دوبارہ کبھی کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والوں، جیسے کہ شروعات میں نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ یہ وظیفہ امام حسین کے نانا کا فرمایا ہوا ہے، میں اس میں رتی برابر بھی تردد محسوس نہیں کر رہا کہ میں قسم دوبارہ کھا کے یہ بات کہہ دوں، کیونکہ خدا کی قسم میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ میں خود بھی پڑھتا ہوں، روزانہ پڑھتا ہوں، اپنے بچوں کو روزانہ پانی میں دم کر کے پلاتا ہوں۔ اللہ پاک صحت اور سلامتی والی زندگی ان کو عطا کر رہا ہے، کیونکہ نبی پاک کا بتایا ہوا، کہتے ہیں نا، نبی پاک کی ایک سنت کو صرف آپ لوگ مضبوطی سے تھامے رکھو تو آپ کی نجات کے لیے، آپ کی شفاعت کے لیے، آپ کے رزق کے لیے وہ تسبیح کافی ہے۔ اسی طریقے سے میں نے نبی پاک کی اس سنت کو پکڑا ہوا ہے اور اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے کہ میں روزانہ کی بنیاد پر اس عمل کو کرتا ہوں۔ اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو اس عمل کی طرف لے کے جاتا ہوں جو کہ امام حسین کے نانا کا وظیفہ ہے۔ اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لوں، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، آج کا دن عظمت والا دن ہے، آج کا دن فضیلت والا دن ہے، آج کا دن کامیابیوں کی طرف آپ کو لے جانے والا دن ہے۔ تو اللہ والوں، ایک بار آپ لوگوں نے میرے ساتھ بھی دعا میں ضرور شریک ہونا ہے اور آمین ضرور کہنا ہے۔ اجتماعی دعاؤں کا بہت فائدہ ہوتا ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اجتماعی دعاؤں کی کیا کیا برکات ہیں، اور ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم ہے، یہاں پر ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہزاروں لوگ دعاؤں میں شامل ہوں گے، کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ گئی، ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، ہم سب کی پریشانیاں جو ہماری تنگ دستیاں ہیں ان سب سے ہمیں نجات ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں، دعا میں شامل ہوں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے امام حسین کی قربانیوں کا واسطہ، تجھے ان کے گھرانے کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، نبی پاک کی قربانیوں کا واسطہ، نبی پاک کے نواسوں کا واسطہ،
میرے مولا 6 مہینے کے ننھے سے علی اصغر کی قربانی کا واسطہ، اس شہید بچے کا واسطہ میرے مولا ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، ایمان جیسی دولت سے ہمیں کبھی محروم نہیں رکھنا میرے مولا، ہمارے ایمان کو اتنا چٹان بنا جیسے امام حسین کا ایمان تھا میرے مولا، ہمیں ان کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے، 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے والا بنا دے میرے مولا، ہر قدم پہ ہمیں کامیابی عطا فرما میرے مولا، ہمیں عروج عطا فرما، ہمیں ترقی عطا فرما، ہمیں غلبہ عطا فرما، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، جو بھی دین اسلام کے مجاہدین ہیں اس وقت کفار سے برسر پیکار ہیں، ان سب کی غیب سے مدد فرما، ان سب کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کی جانوں کی مالوں کی تو حفاظت فرما، بے شک میرے مولا تو ہی بہترین حفاظت کرنے والا مہربان ہے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، حلال رزق حلال ذرائع عطا فرما، ایسے ذرائع عطا فرما جس کو اختیار کرنے کے بعد ہم کبھی بھی میرے مولا حرام کی طرف نہ جائیں میرے مولا، جو بھی میری بہنیں بیٹیاں رشتوں کی محتاج میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، اچھے رشتے عطا فرما میرے مولا، ہم سب کو تا امت مسلمہ کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، عمرے پر لے کر جا، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بچے نافرمان ہیں اپنے والدین کے ان سب کو فرما بردار بنا دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اب آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ویسے تو اس وظیفے کو آپ لوگ درود ابراہیمی کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا وظیفہ ہے، لیکن درود پاک کے ساتھ پڑھیں گے تو کامیابیاں آپ کو زیادہ جلدی آپ کو ملیں گی۔ تو آپ نے اول آخر اس کے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، ایک بار پڑھ لیں، حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کا دیکھنے کا سننے کا نظریہ اور تصور الگ ہے۔ جو چاہتے ہیں وہ آج مانگ لیں۔ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، یہ مت سوچیں کہ میری نوکری تو 20-30 ہزار کی ہے، میں 20-30 ہزار روپے کماتا ہوں، لاکھوں کا گھر کہاں سے خریدوں گا۔ اللہ پاک کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، آپ لوگوں نے بس اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے اور امام حسین کے نانا کا بتایا ہوا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کس طریقے سے، ذرا اس کو ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے درود پاک پڑھا، پھر اپنے مقصد کی نیت کر کے آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفے کا آغاز آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو توجہ کے ساتھ آپ لوگ ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اگر آپ لوگ پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے یہ زیادہ اچھا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ کلمہ طیبہ بہت بابرکت کلمہ ہے۔ یہ اس کلمے کو پڑھنے سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، ہمارے لیے نئے نئے رستے کھلتے ہیں، اور اگر دار اسلام میں داخل ہونا ہو تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اسی کلمے کا ورد کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی آپ کو داخلہ اسلام میں کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں، سب سے پہلے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ والوں، میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ وظیفہ کسی عام بندے کا بتایا ہوا نہیں، یہ وظیفہ امام حسین کے نانا کا وظیفہ ہے۔
یہ ان کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، یہ ان کا عطا کردہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ لوگ بھی نبی پاک سے محبت کرتے ہیں تو بالخصوص آپ لوگ اس عمل کو کریں گے، اس وظیفے کو پڑھیں گے اور لازمی پڑھیں گے، کیونکہ آج ماہ ذی الحج کا آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جو 1 لاکھ مانگے گا اللہ پاک 70 لاکھ سے اس کو نوازے گا۔ آج کا دن اتنا بابرکت دن ہے، اتنا باکمال دن ہے، آپ لوگوں نے ہرگز بھی کسی صورت بھی اس وظیفے کو، اس عمل کو ہرگز بھی فراموش نہیں کرنا اور اس عمل کو نظر انداز بھی نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے بالخصوص اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کس طریقے سے، اس کو ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 1 بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 مرتبہ، 33 ٹائمز، 33 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، جو کہ فرشتوں کا بھی عمل ہے، اور ہر نبی لا الہ الا اللہ کی تعلیمات دینے ہی اس دنیا میں آئے تھے، اسی لیے آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ والوں، یہ تکبیر ہے، یہ دین اسلام کو بلند تک لے کر جاتا ہے۔ جس طرح اذان میں سب سے زیادہ بولے جانے والے کلمات اللہ اکبر کے ہی ہیں، تو آج آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ وظیفہ کسی عام بندے کا بتایا ہوا نہیں، امام حسین کا نانا کا وظیفہ ہے۔ یہ امام حسین کے نانا کا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ یہ عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پہ اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ اللہ اکبر، یہ 1 بار ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ 2 بار ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ اکبر ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 ٹائمز آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پورا پڑھنا ہے کلمہ۔ صرف لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے 33 مرتبہ۔ پھر آپ لوگوں نے 33 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر۔ نہ ایک بھی زیادہ ہو نہ ایک بھی کم ہو، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کے اندر کوئی غلطی کی گنجائش نہیں۔ ایک بھی آپ لوگوں نے نہ زیادہ نہ کم پڑھنا ہے، جو طریقہ کار بتائے اس کے مطابق ہی پڑھا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 33 مرتبہ پڑھا، اللہ اکبر اب 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب اس کو بھی 33 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرا اور آخری عمل، یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر ہر بندے کو زبانی یاد ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو کہ ہر بندے کو زبانی آتی ہے، زبانی یاد ہے، تو آپ لوگوں نے بھی اس سورت کو زبانی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بہت ہی خاص سورت ہے، بہت ہی خاص عمل ہے، اور یہ سورت اتنی بابرکت ہے کہ جب کوئی بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو اس سورت کی خاصیت ہی یہی ہے کہ آپ کی رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے بالخصوص اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس سورت کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کی ایک خاص ترتیب ہے، آپ نے اس ترتیب کے مطابق ہی اس کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر اس کو بسم اللہ شریف کے ساتھ نہیں پڑھنا، ملاحظہ کریں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے بغیر بسم اللہ کے، بسم اللہ نہیں پڑھنی، بسم اللہ کے بغیر پڑھنا ہے، اور کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ بسم اللہ کے بغیر پڑھا جائے گا، اور آپ نے اس کو صرف 33 بار ہی پڑھنا ہے۔ 33 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 33 بار سورۃ الکوثر، یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ ٹوٹل 99 کی تعداد ہو جائے گی، 99 ٹائمز ہی یہ پڑھا جائے گا، اور یہ مکمل تسبیح آپ کی شمار کر لی جائے گی۔
یہ نہ ایک زیادہ ہو نہ ایک کم ہو، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے توجہ اپنے مقصد کی طرف ہو، کسی سے کوئی بات نہیں کرے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے پوری توجہ، پورا اپنا ذہن جو ہے اپنے وظیفے کی طرف ہی مرکوز کرنا ہے، ادھر سے ادھر نہ دھیان جائے نہ توجہ جائے۔ آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، نہ کسی سے بات کریے گا نہ کوئی آپ سے بات کرے، موبائل بھی دور رکھ لیں۔ اور خاص طور پر میں اپنی بہنوں سے یہ بات کہوں گا کہ آپ نے اس وظیفے کو بالخصوص پڑھنا ہے، ہرگز بھی اس عمل کو فراموش نہیں کریے گا، نہ نظر انداز کریے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ماہ ذی الحج کا آخری جمعہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک اس جمعۃ المبارک کے صدقے آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آپ کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے، آپ کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز کرے، اور امام حسین کے نانا کا بتایا ہوا وظیفہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔